سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، اگر 3 لوگ بھی ادا نہیں کریں گے تو ساری بستی کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ بھی وہ سنت اعتکاف کو نہیں بیٹھے گا تو سارے محلے کے لوگ، مسجد کے لوگ سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ بات ہے ایک مسئلہ اعتکاف سے متعلق، بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ان میں پڑھے لکھے بھی اور غیر پڑھے لکھے بھی۔ حدیث میں یہ ہے کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے وہ اپنے اس پنڈال کے اندر بیٹھے جو اس نے تمبو باندھا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کو اتنی جگہ دی گئی ہے، اور اسی کے اندر تلاوت کرے، اسی کے اندر ذکر کرے، اسی کے اندر نماز پڑھے۔ ایسا نہیں کہ دھوتی پہن کے باہر بیٹھ جائے مسجد کے صحن میں، اور دوسرے لوگ جو آتے ہیں نماز کے واسطے، تلاوت کے واسطے، ذکر کے واسطے، ان کے اس میں بھی خلل کا باعث بنے اور ان کی عبادت میں بھی اس کی وجہ سے خلل پیدا ہو۔ یہ بالکل صحیح نہیں، حدیث کے خلاف ہے۔ یہ مسئلہ میں نے ضمناً ذکر کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا جو خیمہ لگا ہوا تھا اس سے باہر نکلے، اور باہر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو 20 رکعت تراویح کے نام سے پڑھائی، 20 رکعت تراویح کے نام سے پڑھائی۔ یہ 23 کی بات ہے، 23ویں رات کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 24 میں آئے اور پھر پڑھائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 میں آئے اور پھر پڑھائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، بلکہ اپنے خیمے کے اندر ہی رہے۔ آپ نے الگ سے اپنی تراویح کی نماز پڑھی۔ صحابہ اکرام باہر کھڑے ہوئے، پھر دوسرے دن جا کر کھڑے ہوئے، تیسرے دن اللہ کے رسول اس سے باہر نکلے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری حرص کو دیکھ کر باہر نہیں آیا تھا۔ تم لوگ جھانک رہے تھے کہ اللہ کے رسول باہر نکل کر آئیں گے، تراویح پڑھائیں گے، میں تمہاری حرص کو دیکھ کر باہر نہیں آیا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر میں تمہاری حرص کو دیکھ کر باہر آ جاتا اور چوتھے دن تمہیں نماز پڑھا دیتا تو یہ تمہارے اوپر فرض ہو جاتی، یہ تمہارے اوپر فرض ہو جاتی۔ ابھی یہ تمہارے اوپر سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کو کوئی عذر نہیں ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے، اگر کوئی عذر ہے تو کبھی کبھار چھوڑ دینا چاہیے، کبھی کبھار چھوڑ دینا چاہیے کسی عذر کے ساتھ۔ بغیر عذر کے کسی سنت کو ترک کرنا مستقل یہ ضلال کی بات ہے، گمراہی کی بات ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تراویح وہاں سے نکلی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے 10 سال ہیں، ان میں سے جب 2 سال ہو چکے تو دوسرے سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دیکھا کہ کچھ 4 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی ادھر پڑھ رہا ہے، 2 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر 5 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ میں ان سارے لوگوں کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دیتا اور ایک ہی قاری ان سب کو تراویح کی نماز پڑھاتا۔ پھر انہوں نے اس دن سے لے کر وہ متعین کر دیا کہ تراویح کی نماز ایک ہی قاری پڑھائے گا اور سارے لوگ ایک ہی قاری اور ایک ہی امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ اس دن سے لے کر اور آج تک الحمدللہ 1441 سال ہو گئے اور وہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، وہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور ہم 20 رکعت تراویح کی پڑھتے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ لے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ اس پر وہ ثواب بھی دے گا، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ رمضان المبارک میں رات میں تراویح میں کلام پاک سنتے ہوئے قیام کرے، یعنی تراویح میں کھڑے ہو کر کلام پاک سنے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا حکم ہے، اس ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، القرآن والصوم یشفعان للعبد یوم القیامت،
کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دربار لگا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، تو جو چیزیں ایسی ہوں گی جو بندے کے لیے سفارش کریں گی، اپیل کریں گی، ایک قرآن ہوگا، دوسرا روزہ ہوگا۔ روزہ کہے گا اے اللہ تو یہ بندہ میری وجہ سے، تو نے روزہ رکھنے کو کہا تھا، میری وجہ سے یہ بندہ کھانے سے پینے سے اور اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے دن میں رکا رہا، تو میری وجہ سے اس کے لیے میری سفارش قبول کر۔ اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے اللہ یہ بندہ میری وجہ سے رات میں سونے سے رکا رہا اور مجھے پڑھتا رہا، تو میری وجہ سے میری سفارش اس کے لیے قبول کر، اس کی سفارش پہ قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں وَيُشَفَّعَانِ کہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اب تراویح کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، تراویح کا مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ ویسے بھی ایک حدیث میں ہے من تقرب الیہ خصلۃ، اور لمبی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر کسی فرض کام کو کرتا ہے تو اس کو 70 درجے ثواب ملتا ہے، اور کوئی کسی نیک نفل کام کو کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ہم پوری نماز کے روز آنا تقریباً 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، فرض نماز ہوتی ہے، وتر کو لگا 20 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم رمضان میں اس کو پڑھتے ہیں تو ان 20 کو 70 سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کر کے ہمیں اس کو ثواب مرحمت کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 20 رکعتیں اور جو ہم سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور ان 20 رکعتوں کے 40 سجدے جن کو ہم سنت سمجھ کے ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرض بنا کر ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرضوں کو 70 درجے تک بڑھاتا ہے اور اس سنت کو فرض کے درجوں تک بڑھاتا ہے۔ تو اس تراویح کے ان 20 سجدوں کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر دوسری بات، یہ سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، خواہ وہ قربانی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، جہاد ہو، کوئی بھی عبادت ہو، سجدے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، سجدے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اور انسان کے جسم میں انسان کا سر سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا ہونے کا مطلب کہ اگر انسان کا سر نہ رہے تو انسان بیکار ہے، انسان نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔ سر کے بغیر انسان کے جسم کو دھڑ کہتے ہیں، گویا کہ سر جب تک ہے تو اس کو انسان کہتے ہیں۔ سر سے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جامع وہ رکھی ہے، صفات رکھی ہیں۔ مثلا سونگھنے کی صفت اسی سر کے حصے میں ہے، دیکھنے کی صفت اسی سر کے حصے میں ہے، سننے کی صفت اسی سر کے حصے میں ہے، سوچنے کی صفت اسی سر کے حصے میں ہے۔ گویا کہ سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، جس طرح اللہ کی ذات سب سے بڑی، انسانی تمام اعضاء کے اندر سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا اعزاز دیا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اعظم الاجزاء، کہ سب سے بڑا حصہ۔ تو سجدے کے اندر کیا کرتا ہے بندہ کہ اپنی پیشانی کو، جو سب سے معظم ہے انسان کے جسموں میں، سب سے اعظم یعنی سب سے زیادہ قیمت والا اور سب سے زیادہ عزت والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر کو بنایا ہے۔ اس عزت والے سر کو سب سے اعلیٰ ذات کے سامنے سب سے نچلے حصے پر رکھتا ہے، یعنی کہ زمین پر اپنے ماتھے کو اس احساس کے ساتھ رگڑتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تیرے لیے ہے اور تیرا ہی حکم چلتا ہے، میرے ناک اور میرا سر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اور یہ احساس بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے، یہ احساس بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل عبادت جو رکھی ہے وہ سجدہ رکھا ہے، وہ سجدہ رکھا ہے۔ تو اس تراویح کی وجہ سے 40 سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے ہدیے کے طور پر گفٹ فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے اس پروردگار عالم کا کہ اتنے سجدے اور 20 رکعتیں پھر قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے۔ یہ اس کا اکرام ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تراویح میں پڑھا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلام پاک 23 سال کی مدت میں اترا ہے۔ 23 سال تک جتنا قرآن اترتا تھا اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دور رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔
جب کلام پاک مکمل ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ دور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا کرتے تھے. کیوں؟ تراویح میں کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو سدھارنے کے لیے، اس کی آخرت کو بنانے کے لیے، اس کے معاملات اخلاق کو چمکانے کے لیے اور ان کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کو اتارا ہے. یقیناً ہم اس کو یہ مانتے ہیں کہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ حیات کا ایک دستور ہے، وہ ایک قانون ہے اور ابدی قانون ہے. اس کے اوپر ہم چلیں گے تو کامیاب رہیں گے، اسے ہم چھوڑ دیں گے تو ناکام ہو جائیں گے. خود حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے ایک قرآن ہے کہ جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. پورے سال انسان اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی دوسرا کام کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. ان کاموں کی وجہ سے بندے کو اتنا موقع اثر نہیں آتا کہ وہ کلام پاک کو پورے کے پورے کو ایک ساتھ پڑھتا رہے، اس کے اندر غور کرتا رہے، اس کو دھیان سے سنے، اس کے اندر غور و فکر کرے، اللہ کی یاد اس کی طرف لوٹ کر آئے. کیونکہ قرآن میں خود ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو تم غور سے سنو. وَأَنصِتُوا اور تم خاموش ہو جاؤ. دوسری جگہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا کہ جب قرآن کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیسے؟ کہ وہ قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں، اس کی آیتوں میں غور کرتے ہیں، غور کر کے وہ مسائل ان کے سامنے آتے ہیں، ان مسائل پر چلنے کی وہ اپنی چلنے کی وہ تڑپ لیتے ہیں اور ان پر امید کرتے ہیں کہ ان مسائل پر ہم چلیں گے اور اس کا اپنے اندر ایک طرح کا جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ ان مسائل پر چلیں گے. اور جب بندہ قرآن کے ان اعمال پر، ان مسائل پر جتنا بھی چلے گا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا. اس لیے قرآن کی آیت جب بندے کے سامنے، مومن کے سامنے پڑھی جاتی ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اس لیے بندے کو حکم ہے کہ تراویح کے اندر کم سے کم رمضان المبارک میں سال کے 1 مہینے میں پورے قرآن کو 1 مرتبہ اس احساس کے ساتھ سنا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے اور پیغام ربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کیا تقاضا کیا ہے. چونکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. مثلاً پینے کا مقصد پیاس بجھے، کھانے کا مقصد بھوک کی شدت ختم ہو جائے، نیند کا مقصد راحت ملے، اسی طرح کپڑے کا مقصد ستر پوشی ہو، اسی طرح زیب و زینت کا مقصد اچھا لگوں، مکان کا مقصد رہائش اختیار کروں، سکون اختیار کروں، پنکھے کا مقصد ہوا حاصل کروں. اسی طرح ہر چیز کا مقصد ہے. تو کلام پاک کو جب بندہ پڑھتا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی عظمت پیدا ہو اور عظمت کے ساتھ پورے کلام پاک کو 1 مرتبہ کم سے کم تراویح میں وہ ختم کرے. اس کا نام سنت ہے. اس کا نام سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اعجاز دیا ہے کہ جب وہ پڑھا جاتا ہے خواہ اس کے معنی سمجھ میں آئے نہ آئے، بندے کا دل خود بخود اسے سنتے ہوئے، اسے پڑھتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور تو اور جب وہ پڑھتا ہے تو گناہ کی طرف اس وقت اس کا دل نہیں جاتا، جائیے کہ بعد میں چلا جائے. یہ اس کی سب سے بڑی صفت ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تو کچھ لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، کچھ نے کہا یہ تو اس کی طرف سے من گھڑت کہانیاں ہیں. لیکن پھر بھی کہ اس کی باتیں مت سنو، اس کی طرف کانوں میں روئی ڈال لو، اس کے پاس مت جاؤ، جو جائے گا اس کے اوپر جادو ہو جائے گا. لیکن پھر بھی وہی لوگ جو منع کرتے تھے اس کو آ کر سنتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ اس کے اندر تاثیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنا اثر رکھا ہے، خواہ اس کے معنی سمجھ میں آئے، اس کا مطلب سمجھ میں آئے، اس کے مسائل سمجھ میں آئے، اس کے احکام سمجھ میں آئے، اس کی تفسیر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اوپر ضرور اس کا اثر ڈالتا ہے. دلوں کے اوپر ضرور اثر ڈالتا ہے. اور اثر کیوں نہ ڈالے؟ مثلا قرآن کریم کو ایک تو تلاوت کی جاتی ہے. قرآن کریم کا حق کیا ہے؟ قرآن کریم کے چند حق ہیں. ایک اس کی تلاوت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے. دوسرا اس کو سمجھا جائے. تیسرا اس پر عمل کیا جائے. چوتھا اس کی دعوت دی جائے. کتنے حق ہیں؟ ایک اس کو پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، دوسرا اس کو سمجھا جائے، تیسرا اس پر عمل کیا جائے، چوتھا اس کی دعوت دی جائے. اس کی دعوت دی جائے. اور ایک مقصد اور حاصل کرتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کی چند صورتیں ہیں. مثلا قرآن میں حکم ہے نماز پڑھو، آپ نے نماز پڑھ لی، عمل ہو گیا نماز کے حکم پر.
قرآن نے کہا زکات دو، ہم نے دے دی تو عمل ہو گیا قرآن کے حکم پر۔ قرآن نے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھ لیا تو عمل ہو گیا قرآن کے حکم پر۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تیسری جگہ کہتا ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسے ہماری آخرت، ہماری روح کو درست کرنے کے لیے قرآن کریم کو بھیجا ہے، اسی طرح ہمارے جسم کی شفا کے لیے بھی قرآن کو بھیجا ہے، قرآن کو بھیجا ہے۔ مثلا یعنی ہم کلام پاک کی آیتوں کو پڑھ کر اپنے بیمار پر پھونک کر پانی پلائیں یا اس کو پڑھ کر اس سے تبرک حاصل کریں تو یقیناً ہمارے بیمار کو شفا مل جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جس نیت سے کلام پاک کو پڑھتا ہے اللہ اس کی اسی نیت کو پورا کرے۔ مثلا کوئی اس نیت سے پڑھے کہ میری بیماری دور ہو تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، کوئی اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سمجھنے کی توفیق دے، اس کو اللہ سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ غرض یہ جو جس نیت سے پڑھے گا اللہ اس کو اسی اعتبار سے فائدہ پہنچا دے گا۔ تو اس میں ایک نیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے سے شفا نصیب فرمائے۔ نہیں ہو رہا تھا تو ایک بزرگ اللہ والے آئے اور وہ آ کر سرانے اس کے کھڑے ہو گئے، اور اس کے پاس کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے اس کے سامنے کلام پاک کی کچھ آیتیں پڑھنی شروع کی۔ تو اس حکیم نے ان کو کہا کہ اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اس کے پیٹ میں چلا جائے گا، یہ اس کے کان میں چلا جائے گا، یعنی کہ جو بیماری ہے وہ اس کے جسم میں ہے، اس کے جسم میں نہیں اترے گا تو اس کو فائدہ کیسے ہوگا؟ تو ان بزرگوں نے اس سے کہا او کمبخت کتے کھڑا رہے آرام سے۔ اس کی وجہ سے اس حکیم کو اس قدر غصہ آیا کہ پسینہ چھوٹ گیا۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے ان سے کہا اور حکیم صاحب کیا حال ہے، مزاج بخیر ہے؟ تو یہ لفظ کہتے ہیں ان کا پسینہ دور ہو گیا اور ان کے صحت حساس بساس ہو گئی۔ گویا کہ انہوں نے جو الزام لگایا تھا کہ کلام پاک کے پڑھنے سے یہ مریض کیسے شفا یاب ہو جائے گا، تو انہوں نے اس کا جواب اپنے اس لفظ کے بولنے سے دیا کہ جب انسان کوئی لفظ بولے، خواہ وہ قرآن کا ہو خواہ وہ اس کی زبان کا ہو، مثلا جب بندہ کسی کو گالی دیتا ہے تو ایٹومیٹک اس کو غصہ آتا ہے، اچانک اس کو غصہ آتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو اس کے خون کا دوران بڑھتا ہے، یعنی کہ اس کے دل پر اثر پڑتا ہے، دل پر اثر پڑتا ہے تو خون کا دوران بڑھتا ہے۔ لیکن جب اسی بندے کو سلام پیش کیا جائے، اس کے عادت و اخلاق کے اعتبار سے اس کی بات پرس کی جائے اور اس کو پوچھا جائے تو اس کے اخلاق کا بھی ایسا ہی اثر پڑتا ہے۔ گویا کہ جیسی بولی بولی جائے گی اس کے اعتبار سے اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو ان بزرگوں نے سمجھایا کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، اسی طرح کلام پاک یہ اللہ کی طرف سے کلام ربانی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اثر رکھا ہے جیسے لوگوں کے کلام میں اثر رکھا ہے، جیسا کہ لوگوں کے کلام میں اثر رکھا ہے کہ بندہ جب کسی کو اچھی بات کہتا ہے تو اس کی طرف چلا آتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، جب بری بات کہتا ہے تو اس سے نفرت خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو کلام پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر رکھا ہے۔ گویا کہ جب بھی پڑھا جائے گا خواہ سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضرور اثر پہنچائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ایک علاقے سے گزر رہی تھی، تو اس علاقے میں کسی کو بچھو نے ڈس لیا، تو وہ صحابہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ٹوٹکا ہے، کوئی تعویذ ہے تمہارے پاس کہ ہمارا یہ ڈسا ہوا آدمی شفایاب ہو جائے؟ تو ان میں سے ایک صحابی نے کیا کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو پھونک دیا اور ان سے کہا کہ 40 بکریاں لوں گا جب جا کے تمہارا علاج کروں گا۔ تو انہوں نے پھونکا، اس کو شفا مل گئی، انہوں نے 40 بکری لی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور اس بکریوں کو حلال کر کے اور ان کو ذبح کر کے کھاتے رہے۔ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول کے دربار میں جب پہنچے تو صحابہ میں چرچا ہوا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ان صحابے کو پیش کیا گیا اللہ کے رسول کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ معلوم ہے جب یہ قرآن ہماری روح کو، یعنی ہماری روح کا مطلب جب یہ ہمارے گناہوں کو ہم سے چھٹوا سکتا ہے تو ہماری بیماریوں کو بھی دور کر سکتا ہے۔ تو اس سے اللہ کے رسول نے فرمایا یقیناً تم نے برحق کہا، کیا جو چیز تم نے ان سے لی ہے اس میں سے کچھ موجود ہے کہ میں بھی کھاؤں؟
گویا کہ ترغیب کے لیے تھا. کس بات کی ترغیب تھی؟ کہ قرآن کے ذریعے سے جیسے تم اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہو ایسے ہی اپنے ابدان کو یعنی جسموں کو بھی درست کر سکتے ہو. یعنی جیسے تمہاری روح کو اس کے علاج کے لیے فائدہ ہوگا ایسے ہی تمہارے جسم بھی اس کے ذریعے سے علاج ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کو بھی تندرستی ہو سکتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کے اندر جو کلام پاک ہم کو سنوایا ہے اس کا مقصود اگر ہمیں یہ حاصل نہیں ہوتا کہ ہم اس کو سمجھیں پھر اس پر عمل کریں اس کی تبلیغ کریں تو کم سے کم سننے کا ثواب ہمیں ضرور ملتا ہے. سننے کے ساتھ ساتھ اس کا جو اثر پڑنا تھا ہمارے اوپر اس کے اندر آیات شفا بھی ہیں, اس کے اندر رحمت کی آیت بھی ہے, اس کے اندر مغفرت کی آیت بھی ہے, اس کے اندر جنت کی بھی تذکرہ ہے, نبیوں کا بھی تذکرہ ہے. وہ سارے تذکرے جب ہم نے سنے ہیں تو ضرور ہمارے دل کے اوپر اس کا اثر ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اسی لیے رمضان مبارک میں تراویح میں کلام پاک پڑھا جاتا ہے. اب کلام پاک کا درجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلام پاک کا درجہ یہ ہے کہ یقال لصاحب القرآن, جو بندہ حافظ قرآن ہوگا کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا تو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا, اور جب تک تو پڑھتا رہے گا اور جب تو ختم کر دے گا جب تیرا قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی تو وہی تیرا آخری درجہ ہوگا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے, گویا کہ ڈائریکٹ اللہ کا کام ہے. تو جو بندہ اللہ کے کلام کو سمجھے گا اور سمجھائے گا وہ اللہ کے کام کو کرے گا, جو اللہ کے کام کو کرے گا وہ یقیناً سب سے افضل کام. ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن فاستظهره فحل حلاله حرم حرامه ادخله الله الجنة وشفعه بعشرة من أهل بيتي كلهم قد وجبت له النار. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کو جو بندہ پڑھے فاستظهره پھر اس کو حفظ یاد کر لے, فحل حلاله پھر اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں حلال کر کے بتائی ہیں کہ جیسے تمہارے لیے شہد حلال ہے, تمہارے لیے روٹی حلال ہے, تمہارے لیے گائے حلال ہے, تمہارے لیے بکری حلال ہے, تمہارے لیے دمبا حلال ہے, تو حلال کر کے بتائیں ان کو حلال سمجھیں. اور جو حرام کر کے بتائیے خنزیر حرام ہے, شراب حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, چگلی حرام ہے, حسد حرام ہے, غیبت حرام ہے, جلنا حرام ہے اور دوسرے سے حسد کرنا, یہ ساری برائی جو حرام ہے اس کو حرام جانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل اس کو جنت میں داخل کرے گا, کل اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کی سفارش ایسے 10 بندوں کے لیے قبول کرے گا اس کے خاندان کے یا اس کے قرب و جوار کے جو جن کے لیے جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے, جن کے لیے جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن کا اعجاز ہے. تو اول بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے کی توفیق دی, دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کی توفیق دی, تیسری بات کلام پاک کے سننے کی توفیق دی اور زائد 40 سجدے زائد کرنے کی توفیق دی. اور کلام پاک کو سن کر ہمیں اس سے ایک سبق لینے کی توفیق دی. اور پھر کلام پاک کا اتنا بڑا اعجاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم میں سے ہر کوئی حافظ ہو. یقیناً اس وبا نے اور اس بیماری نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ گھر گھر میں نماز ہوگی, مسجدیں بند ہو جائیں گی, تو تم میں سے ہر گھر میں کوئی بندہ ایسا ہونا چاہیے جو تمہاری نماز پڑھا سکے, جو تمہاری نماز پڑھا سکے. یہ قرآن کا اعجاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. اور آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی جو آخری راتیں ہیں جن کو ہم آخری عشرہ بھی کہتے ہیں اور آخری 10 دن بھی کہتے ہیں, یہ بڑی متبرک راتیں ہیں, بڑے قیمتی راتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اپنے یہاں ایک درجہ مقرر کیا ہے اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ دیتے ہیں جو پورے سال میں نہیں دیا جاتا, بلکہ رمضان کے پہلے 10 دنوں میں, دوسرے 10 دنوں میں بھی نہیں دیا جاتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ آخری 10 دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے, آخری 10 دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ آخری طاقتیں بندے کو مل سکے, آخری طاقتیں بندے کو مل سکے. وہ کیا ہے آخری طاقتیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر ایک رات ہے, اس کا نام کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. اس کو اردو میں شب قدر کہتے ہیں.
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ رکھا ہے کہ جو شخص اس سے محروم رہ جائے گا گویا کہ وہ ساری خیر سے محروم رہ جائے گا، وہ ساری خیر سے محروم رہ جائے گا۔ وہ کون سی راتیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں اور آخری رمضان المبارک کی رات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری 10 عشرے، آخری 10 دن ہیں، ان میں سے رات ہمیں مرحمت فرمائی ہے۔ ایک تو یہ فضیلت ہے، دوسری یہ فضیلت ہے کہ قرآن کریم پورا ہوا ہے، اور حدیث میں خود ہے کہ کلام پاک جب پورا ہو اور اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ یقیناً اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے، وہ یقیناً اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے کلام پاک پورا ہوا ہے اور تراویح میں پورا ہوا ہے، جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجات رکھے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کی جو برکتیں تھیں وہ بھی نصیب فرمائے، اس کے جو فضل تھے وہ بھی نصیب فرمائے، اور اس میں جو غلطی کوتا ہے اس کو معاف فرمائے، آئندہ بھی اسی طرح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہم دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ان عورتوں میں سے اگر کسی کو اپنے بڑوں کے لیے